کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زمین کا جھکاؤ اور بدلتے موسم محض اتفاق ہے یا کوئی عظیم تخلیق کار ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زمین کے محور کا جھکاؤ اور موسموں کی تبدیلی ہمیں خالق کی حکمت اور قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زمین کا محور ایک خاص زاویے پر جھکا ہوا کیوں ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس میں گہری حکمت پوشیدہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو ہماری دنیا کیسی ہوتی؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کے اس سفر میں زمین کے محور کے جھکاؤ اور موسموں کے ان چھپے ہوئے معجزے کو بے نقاب کریں گے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ زمین کا محور اپنے مدار کے مقابلے میں تقریباً 23.44 ڈگری پر جھکا ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی عدد نہیں بلکہ ایک انتہائی دقیق زاویہ ہے جو ہماری زمین پر زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو یا تو زمین کا ایک حصہ ہمیشہ شدید گرمی میں جلتا اور دوسرا حصہ ہمیشہ برف میں جمع رہتا، یا پھر ہر جگہ موسم ایک جیسے ہوتے اور زندگی کا تنوع ختم ہو جاتا۔ کیا یہ ایک بے مقصد اتفاق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الروم آیت 22 میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ چاند کا وجود زمین کے اس جھکاؤ کو مستحکم رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اگر چاند نہ ہوتا تو زمین کا جھکاؤ 0 سے 85 ڈگری تک بے ترتیب انداز میں بدلتا رہتا، جس سے زمین کا موسم کبھی بھی مستحکم نہ ہوتا اور زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ چاند کا حجم اور اس کا زمین سے فاصلہ بالکل درست ہے تاکہ یہ ہمارے سیارے کو ایک مستحکم جھکاؤ پر رکھ سکے۔ کیا یہ محض ایک حادثہ ہے کہ ایک دوسرا سیارہ ہمارے لیے ایک قدرتی سٹیبلائزر کے طور پر کام کر رہا ہے؟ زمین کا استوائی ابھار یعنی اس کا درمیان سے تھوڑا سا پھیلا ہوا ہونا بھی اس جھکاؤ کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سورج اور چاند کی کشش ثقل اس ابھار پر عمل کرتی ہے جس سے زمین ایک مخصوص زاویے پر جھکی رہتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ فلکیاتی میکانزم ہے جو اربوں سال سے بالکل درست کام کر رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ زمین کی شکل بھی اس کے جھکاؤ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے؟ زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے سورج کی روشنی مختلف زاویوں سے زمین پر پڑتی ہے جس سے موسموں کا حسین سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ روشنی کی تقسیم ہی ہے جو زمین کے مختلف حصوں کو مختلف مقدار میں حرارت فراہم کرتی ہے، جس سے درجہ حرارت اور دباؤ کے فرق پیدا ہوتے ہیں اور ہواؤں اور سمندری دھاراؤں کو حرکت ملتی ہے۔ کیا یہ محض ایک بے ترتیب عمل ہے جو اتنے منظم طریقے سے توانائی تقسیم کرتا ہے؟ موسموں کا وجود پودوں میں ضیائی تالیف فوٹوسنتھیسس کو بہترین بناتا ہے۔ مختلف موسموں میں پودے مختلف رفتار سے بڑھتے اور پھلتے پھولتے ہیں۔ اگر ایک ہی موسم ہوتا تو پودوں کی نشو و نما محدود ہو جاتی اور خوراک کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ جھکاؤ ہی ہے جو پودوں کو سال بھر مختلف حالات فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق نشو و نما پا سکیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ پودوں کی بقا کے لیے یہ نظام اتنا موزوں ہے؟ زمین کا جھکاؤ سمندری تھرموہیلین گردش تھرموہیلین سرکولیشن کو بھی متحرک کرتا ہے۔ یہ ایک عالمی سمندری کنویئر بیلٹ ہے جو گرم اور ٹھنڈے پانی کو پوری دنیا میں تقسیم کرتا ہے، جس سے درجہ حرارت معتدل رہتا ہے اور سمندری حیات کو ضروری غذائی اجزاء ملتے ہیں۔ اس گردش کے بغیر سمندروں کا ایک بڑا حصہ بے جان ہو جاتا۔ یہ جھکاؤ ہی ہے جو پانی کے درجہ حرارت اور نمکیات میں فرق پیدا کرتا ہے اور اس عظیم گردش کو چلاتا ہے۔ فضائی گردش کے کھلیے ہیڈلی فیرل پولر سیلز بھی زمین کے جھکاؤ اور موسموں سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کھلیے زمین پر حرارت اور نمی کو تقسیم کرتے ہیں جس سے بارشیں ہوتی ہیں اور صحراؤں کو پانی ملتا ہے۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو یہ کھلیے غیر منتظم ہو جاتے اور عالمی موسمیاتی نظام تباہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت 48 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرَىٰ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا۔ زمین کا جھکاؤ انتہائی درجہ حرارت کو روکتا ہے۔ اگر جھکاؤ نہ ہوتا تو خط استوا پر سورج کی روشنی ہمیشہ عمودی پڑتی، جس سے وہاں کا درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا
اور قطبین پر سورج کی روشنی کبھی نہ پہنچتی، جس سے وہ ہمیشہ برف سے ڈھکے رہتے۔ یہ جھکاؤ ہی ہے جو سورج کی روشنی کو زمین پر زیادہ یکسانی طور پر تقسیم کرتا ہے، جس سے زندگی کے لیے قابل برداشت درجہ حرارت برقرار رہتا ہے۔ موسموں کا وجود حیاتیاتی تنوع، بائیو ڈائیورسٹی کا ایک بڑا محرک ہے۔ مختلف موسم مختلف پودوں اور جانوروں کے لیے موزوں ماحول فراہم کرتے ہیں، جس سے انواع کی ایک وسیع رینج وجود میں آتی ہے۔ اگر موسموں کا چکر نہ ہوتا تو زندگی کا تنوع بہت کم ہوتا۔ یہ جھکاؤ ہی ہے جو زمین کو ایک متحرک، بدلتے ہوئے ماحول میں رکھتا ہے، جہاں زندگی کے بے شمار رنگ کھلتے ہیں۔ پانی کا چکر، واٹر سائیکل بھی زمین کے جھکاؤ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی برف پگھلنے، بارشوں اور بخاراتوں کے پیٹرن کو متاثر کرتی ہے۔ یہ جھکاؤ ہی ہے جو برفانی چوٹیوں کو پگھلنے اور دریاؤں کو پانی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے اور زمین کے مختلف حصوں میں بارشوں کا نظام قائم کرتا ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ پانی کی یہ تقسیم اتنی منظم ہے؟ زمین کے جھکاؤ میں ایک معمولی تغیر بھی آتا ہے جسے اوبلیکوٹی سائیکل کہتے ہیں۔ یہ 22.1 سے 25.4 ڈگری کے درمیان 4100 سال کے عرصے میں ہوتا ہے۔ یہ معمولی تغیر ہی برفانی ادوار، آئس ایجز اور بینڈ برفانی ادوار، انٹرگلیشیلز کا سبب بنتا ہے، جو زمین کے ماحولیاتی نظام کو تازہ دم رکھتے ہیں۔ یہ تغیر اتنا درست ہے کہ یہ زندگی کو تباہ نہیں کرتا بلکہ اسے نئی شکل دیتا ہے۔ محور کا پیش روی، پریسیشن آف دی ایکویناکسز، ایک اور حیرت انگیز مظہر ہے۔ زمین کا محور ایک لٹو کی طرح 26,000 سال کے عرصے میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ یہ موسموں کے آغاز کے وقت کو مدار میں تبدیل کرتا ہے، جو طویل مدتی موسمیاتی استحکام کو یقین بناتا ہے۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ حرکت ہے جو زمین کے نظام کو جمود کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ نوٹیشن ایک چھوٹا مختصر مدتی جھکاؤ ہے جو محور کی پیش روی پر سوار ہوتا ہے، جو تقریباً 186 سال کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ انتہائی باریک بینی سے ہونے والی حرکت ہے جو زمین کے فلکیاتی میکانزم کی حیرت انگیز درستی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی اتنی منظم اور قابل پیشن گوئی ہیں۔ زمین کا جھکاؤ قطبی برفانی ٹوپیوں، پولر آئس کیپس کی تشکیل کو یقینی بناتا ہے۔ قطبوں پر سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے برف جمتی ہے، جو زمین کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ برفانی ٹوپیاں سورج کی حرارت کو واپس خلا میں منعکس کرتی ہیں، جس سے زمین کا درجہ حرارت معتدل رہتا ہے۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو یہ قدرتی ریفریجریشن سسٹم موجود نہ ہوتا۔ سمندروں میں سورج کی روشنی کا زاویہ بھی جھکاؤ سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ زاویہ سمندروں میں فائٹو پلانکٹن کی نشو و نما کے لیے اہم ہے، جو سمندری خوراک کی زنجیر کی بنیاد ہیں۔ مختلف موسموں میں روشنی کے مختلف زاویے سمندری حیات کے لیے ایک متحرک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ سمندری حیات کے لیے بھی یہ نظام اتنا موزوں ہے؟ موسمیاتی اشارے، سیزنل کیوز، جانوروں کی ہجرت، افزائش نسل اور ہائبرنیشن کے لیے ضروری ہیں۔ دن کی لمبائی اور درجہ حرارت میں موسمی تبدیلیاں جانوروں کو بتاتی ہیں کہ کب ہجرت کرنی ہے، کب بچے پیدا کرنے ہیں اور کب سردیوں کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جھکاؤ ہی ہے جو زندگی کے اس پیچیدہ ٹائم ٹیبل کو ترتیب دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بے جان کائنات اتنی دقیق منصوبہ بندی کر سکے؟ یہ کہنا کہ قدرتی قوانین نے یہ سب کچھ بنایا ہے ایسا ہے جیسے یہ کہنا کہ گرامر کے قوانین نے ایک خوبصورت شاعری خود بخود لکھ دی ہے۔ گرامر کے قوانین صرف یہ بتاتے ہیں کہ شاعری کیسے لکھی جاتی ہے، وہ خود شاعری تخلیق نہیں کرتے۔ زمین کے جھکاؤ کا 22-21 سے 245 ڈگری کی تنگ رینج میں رہنا، چاند کا بالکل صحیح سائز اور فاصلہ، اور زمین کا استوائی ابھار، یہ سب اتفاقات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا امکان ریاضیاتی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عنصر ذرا سا مختلف ہوتا تو زمین پر زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا۔ کیا یہ محض ایک حادثہ ہے کہ اربوں سال سے یہ تمام عوامل اتنی باریک بینی سے کام کر رہے ہیں؟ یہ تمام حقائق، یہ تمام باریکیاں، یہ تمام پیچیدہ نظام جو زمین کے ایک معمولی جھکاؤ سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک عظیم الشان منصوبہ بندی، ایک بے مثال حکمت
اور ایک لازوال قدرت کا مظہر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جو ہر لمحہ ہمیں اس کی عظمت اور اس کی بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کی یاد دلاتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ زمین کا ایک معمولی سا جھکاؤ کس طرح ہماری دنیا کو زندگی سے بھرپور بناتا ہے، موسموں کا حسین چکر چلاتا ہے اور کائنات کے خالق کی حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کتنی عظیم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کریں اور اس کی عظمت کا اعتراف کریں۔ زمین کا محور اور اس کے موسم اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت، قدرت اور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ اور دقیق منصوبہ بندی ہے جو ہر لمحہ ہمیں اس کی عظمت اور اس کی لازوال رحمت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں پوشیدہ ان انمول نشانیوں کو مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔